زیاد زندگی کے ان رنگوں میں کہیں نہ کہیں خوشی کا رنگ بھی ہوگا، اور اب خوشی کا رنگ اذیت کے رنگ سے زیادہ نمایاں ہونے لگے گا، تو آپ دیکھنا ہمارا بیٹا زندگی کی ہر خوشی کو محسوس کرنے لگے گا۔ عائشہ شاہ کے چہرے پر سکون کی گہری چاپ تھی۔ انشاءاللہ ایسا ہو۔ زیاد شاہ عائشہ کے چہرے پر اتنا سکون پہلی دفعہ دیکھا تھا جیسے اسے معلوم ہو زرجان کی زندگی میں خوشیاں دستک دینے والی ہو۔ عائشہ شاہ کے چہرے پر سکون دیکھ کر وہ بھی پر امید ہو گئے تھے، کیونکہ اللہ کبھی اپنے بندوں پر اس کی استطاعت سے زیادہ آزمائش نہیں دیتا۔ یہ سوچ کر زیاد شاہ نے سکون کا سانس خارج کیا۔ شایان پتر کہاں جا رہے ہو؟ مہرین نے شیریں لہجے میں شایان کو باہر نکلتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ اماں شیخ آ گیا ہے، اس کے پاس جا رہا ہوں، شایان نے جواب دیا اور دروازے کا پردہ ہٹا کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا چلا گیا۔ اماں سمرا کچن سے باہر نکل آئی۔ بولو، مہرین کے لہجے میں بیزاری تھی۔ ماں باپ کا پیار صرف شایان کو ہی ملا تھا، وہ تو اس کے پیار کے لیے ترستی آئی تھی۔ آپ نے کبھی بائی سے کیوں نہیں پوچھا وہ شیخ کے پاس کیا کام کرتا ہے؟ سمرا نے ڈر ڈر کر کہا۔ اگر یہ بات مہرین کو ناگوار لگتی تو وہ بغیر کسی لحاظ کے سمرا کی چمڑی ادھیڑ دیتی۔ تجھے اس سے کیا کام؟ اپنے کام سے کام رکھا کر، چل جا کھانا بنا، مہرین نے ناگواری سے کہا۔ اس سے آگے کچھ بھی پوچھنا بیکار تھا۔ وہ کچن میں آ گئی۔ جب بھی شایان شیخ کے آنے کا کہتا تو وہ گھر سے کئی دن باہر رہتا۔ پتہ نہیں شیخ شایان سے کون سی مزدوری کرواتا تھا۔ مزدوری؟ اس کی سوچ یہی پر آ کر ٹک گئی۔ وہ کیسی مزدوری کرتا ہے؟ اس کی نوعیت کا آج تک سمرا کو پتہ نہیں چل۔ اور پھر شایان کی حرکتیں کچھ عجیب تھی، جیسے وہ کسی سے چھپتا بھی ہو۔ ہمیشہ الگ الگ گیٹ اپ رکھتا تھا۔ دودھ ابل کر اس کے ہاتھ پر آ گیا۔ سمرا نے جلدی ہاتھ کو ٹھنڈے پانی میں ڈالا اور تھوڑی دیر بعد اس نے جلدی چولہا صاف کرنا شروع کر دیا۔ اگر مہرین کی نظر پڑ جاتی تو آج سمرا کی ہڈی پسلی ایک ہو جاتی۔ روم میں تیز میوزک کی آواز پر اس کی گردن بھی اوپر نیچے ہل رہی تھی، ہونٹ گنگنانے کے انداز میں ہل رہے، اور سامنے ٹی وی پر وہی دو لوگ داؤ پیچ کرنے میں مصروف تھے۔ 3 دن پہلے رات والے واقعہ سے وہ یکسر بے نیاز ہو چکا تھا، جیسے زرجان شاہ کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دروازہ کھلنے پر اس کا سارا موڈ غارت ہو گیا۔ عائشہ شاہ کو دیکھ کر اس نے میوزک اور ٹی وی دونوں بند کر دیے۔ ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ عائشہ شاہ نے شائستگی سے پوچھا۔ بیٹے، نپی میں سر ہلا کر اس نے عائشہ شاہ کو بیٹھنے کا کہا۔ عائشہ شاہ سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گئی اور زرجان سے بات کرنے کے لیے لفظ تلاش کرنے لگی۔ کہیے، میں سن رہا ہوں۔ زرجان نے ان کی مشکل آسان کر دی۔ کتنی خوش قسمت نیلم، جس کا ایسا گبرو جوان بیٹا تھا جسے دیکھ کر ہی سر فخر سے اونچا ہو جاتا، مگر نیلم اور زیاد کی وجہ سے اس کی ذات بکھر کر رہ گئی۔ صرف نیلم ہی کیوں، عائشہ خود بھی تو خوش قسمت تھی۔ زرجان صرف نیلم کا نہیں، اس کا بھی بیٹا تھا۔ یہ سوچ کر عائشہ شاہ کو خود پر بھی فخر محسوس ہوا، اور آج وہ زرجان سے اس کی پسند پوچھنے آئی تھی تاکہ زرجان کی زندگی بھی نارمل ہو جائے۔ تمہاری سٹڈیز کمپلیٹ ہوئے 1 سال ہونے والا ہے، اور اس کے ساتھ تم نے اپنی سنگنگ بھی جاری رکھی۔ حالانکہ زیاد کا خیال ہے کہ تمہیں سنگنگ کے بجائے اپنے بزنس پر دھیان دینا چاہیے۔ عائشہ شاہ نے روک کر سانس لی۔ تو آپ مجھے یہ بتانے آئی ہے؟ زرجان خفا ہوا۔ زیاد شاہ تو بزنس کے پیچھے ہی پڑ گئے تھے۔ عائشہ شاہ نے ناراض بیٹھے زرجان کو دیکھا۔ اس وقت وہ ایک معصوم بچہ لگ رہا تھا۔ نہیں، بلکہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب تمہاری عمر شادی کے لائق ہو چکی ہے، اس لیے تمہیں گھر بسانے کے متعلق بھی سوچنا چاہیے۔ شادی کی بات سن کر زرجان نے ایسا منہ بنایا جیسے کسی نے زبردستی اس کے منہ میں کڑوا بادام ڈال دیا ہو۔ بزنس اور شادی؟ کیا دنیا میں کرنے کے لیے یہی 2 کام رہ گئے ہیں؟ اکتاہٹ اس کی شکل سے واضح تھی۔ کرنے کے لیے تو اور بھی بہت سے کام ہیں، جیسے کلب، ریسنگ، لوگوں پر اپنے کراٹے یا باکسنگ آزمانا، اور سنگنگ بھی۔ عائشہ شاہ نے انگلیوں پر ایک چیز گنوائی۔ جواباً زرجان نے شکوہ کے نہ اور خفیہ میز نظروں سے عائشہ کو دیکھا۔ میرے خیال میں زندگی ایسے کام کرتے نہیں گزارنی چاہیے بیٹا۔ زندگی میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان خوش رہے، اور تم یہ سارے کام خوشی سے نہیں بلکہ وقت گزاری کے لیے کرتے ہو۔ میں خوش ہوں، آخر آپ سب کو دکھتا کیوں نہیں؟ اب اپنی خوشی کا اظہار میں ڈول بجا کر تو نہیں کر سکتا۔ زرجان کو شادی کے ٹاپک سے جتنی الرجی تھی، لوگ اتنا ہی اس ٹاپک پر بات کرنے بیٹھ جاتے تھے، اور ان لوگوں میں 2 لوگ سرے پیرس تھے، اور وہ تھی اس کی دونوں مائیں نیلم اور عائشہ۔ ہمیں دکھتا ہے تم کتنے خوش ہو، ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو بتاؤ۔ عائشہ شاہ نے مسکرا کر کہا۔ وہ پھر سے شادی ایک کام کرے، اب دونوں مل کر میری 2-4 شادیاں کروا ہی دیں، تاکہ اگلے 10 سال تک کوئی بھی اس شادی کے ٹاپک پر بات نہ کر سکے۔ توبہ توبہ، شرم تم کو تو مگر آتی نہیں ہے، حیدر نے کمرے میں داخل ہو کر کہا۔ زرجان کا آخری جملہ وہ اپنے گناہگار کانوں سے سن چکا تھا۔ لوگ اپنی ایک شادی کے لیے ترس رہے ہیں اور تم اپنی 2-4 اکٹھے کروا رہے ہو۔ حیدر نے برا سا منہ بنایا اور عائشہ شاہ کو سلام کر کے بیڈ پر اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ تمہاری کمی تھی، زرجان نے اکتا کر کہا۔ کون دونوں؟ کیا نیلم نے بھی تمہارے لیے لڑکی دیکھ رکھی ہے؟ عائشہ شاہ نے پوچھا۔ چاچی نے تو زرجان کے لیے اپنی پیاری بانجی ہی دیکھ رکھی ہے، زرجان کے بجائے حیدر نے جواب دیا۔ کیا وہ بریسلٹ والی؟ میرا مطلب ہے زرنش۔
عائشہ نے خوش ہو کر پوچھا۔ بریسلیٹ کا لفظ سن کر زرجان چونکی اور اس کے ذہن میں اب گینے کا معصوم چہرہ نمودار ہوا۔ بہت جلد اس نے اس کی کیفیت پر قابو پایا۔ کوئی نہیں، پلیز ختم کرے اس ٹاپک کو، زرجان نے بے تاثر لہجہ لیے روح کے انداز میں کہا۔ عائشہ اور حیدر نے بھی اس کے چہرے کے بدلتے زاویے دیکھ لیے تھے۔ حیدر نے تسلی آمیز اشارے سے عائشہ کو جانے کا کہا۔ عائشہ کو بہت دکھ ہوا۔ زرجان کچھ دیر پہلے کیسے بچوں کی طرح باتیں کر رہا تھا اور اب پل بھر میں اس کا رویہ بدل گیا۔ زرجان اپنی زندگی کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے سے بھی قاصر تھا۔ نیلم، کبھی تم نے زرجان کی آنکھوں میں ویرانیاں نہیں دیکھی؟ اگر دیکھ لو تو تمہیں معلوم ہو جائے تمہارا بیٹا کس اذیت سے گزر کر آیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں نیلم سے مخاطب ہوئی اور زرجان کے روم سے باہر آ گئی۔ میں نرم مٹی ہوں، مجھے روند کر گزر جاؤ کہ میرا ناز تو صرف کوزگر اٹھاتا ہے۔ وہ فرحت بیگم کی گود میں سر رکھے مسلسل آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ ابھی بس کرو، اس کی آنسو کی وجہ سے ہوتی لال آنکھیں فرحت بیگم سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ امی، مجھے نہیں معلوم تھا سمیہ مجھے کلب لے کر جائے گی، وہ روتے ہوئے بولی۔ میں جانتی ہوں تم وہاں جانے میں گئی ہو۔ فرحت بیگم پیار سے اس کے بال سہلانے لگی۔ فرحت بیگم کے کہے لفظوں سے اسے سکون حاصل ہوا۔ اب گینے نے آنکھیں موند لی۔ اب گینے کے بالوں کو سہلاتے ہوئے فرحت بیگم زرجان کے بارے میں سوچنے لگی۔ آج پہلی دفعہ انہیں احساس ہوا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی حفاظت اکیلے نہیں کر سکتی۔ اب گینے نے آتے ہی سب کچھ فرحت کو بتایا۔ شکر تھا کہ زرجان وہاں موجود تھا۔ فرحت بیگم کی نظروں میں زرجان کا عکس لہرایا۔ اللہ پاک اسے ہمیشہ خوش رکھے۔ انہوں نے دل سے زرجان کو دعا دی۔ ہم نے دیکھا تھا فقط شوق کی خاطر، یہ نہ سوچا تھا کہ تم دل میں اتر جاؤ گے۔ آسمان ابھی تک ٹھیک سے اجالے سے آشنا نہیں ہوا تھا۔ سورج کی پہلی کرنیں سرمئی آسمان کے کناروں پر کسی زرد کنارے کی مانند لگ رہی تھی۔ درختوں پر سے پرندوں کی حمد و ثنا کرتی آوازیں صبح کی خاموشی میں عجب سحر پیدا کر رہی تھی۔ بالکونی میں کھڑا زرجان بغیر کسی تاثر کے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ابھی تک لال تھی۔ پتہ نہیں کیوں اتنا پاگل ہو گیا تھا۔ عورت پر ہاتھ بزدل مرد اٹھاتے ہیں، پر وہ بزدل تو نہیں تھا۔ پھر کون سا احساس اس وقت حاوی ہوا تھا کہ وہ آپے سے ہی باہر ہو گیا؟ زرجان کو تو اس کا نام بھی معلوم نہیں تھا۔ تم نے ایسا کیوں کیا زرجان؟ عکس گویا ہوا۔ مجھے نفرت ہے اس لڑکی سے۔ زرجان کا جواب سوال کے برعکس تھا۔ یہ بات تم مجھے کہہ رہے ہو یا خود کو؟ عکس نے لاجواب کیا۔ تم میرا پیچھا چھوڑ دو، زرجان مڑ کر برہمی سے بولا۔ میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں؟ عکس نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ ہاں تم، زرجان نے دو لفظوں سے جواب دیا اور دوبارہ ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر پھر سے صبح کا منظر دیکھنے لگا۔ سنہری دھوپ دھیرے دھیرے ہر چیز پر اپنا سنہرا رنگ چھوڑ رہی تھی۔ چرند پرند آسمان کی وسعتوں میں اڑتے ہوئے زمین پر نظریں گاڑے اپنا رزق تلاش کر رہے تھے۔ وہ آسمان پر اڑتے پرندوں کو تکنے لگا۔ میں تمہارا پیچھا کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میں تو عکس زرجان ہوں، تمہارے وجود کا وہ حصہ جس سے تم آشنا نہیں ہونا چاہتے۔ زرجان، تم نے کبھی اپنے اندر رہتے زرجان سے دوستی کرنے کی کوشش نہیں کی؟ اگر کی ہوتی تو تمہیں معلوم ہوتا۔ اندر دفن شدہ زرجان ہنسنا چاہتا ہے، وہ بھی اوروں کی طرح زندگی کی خوشیوں اور حسین رنگوں کو محسوس کرنا چاہتا ہے، مگر تم نے مجھے اپنے اندر دفن کر کے خود پر اذیت پسند زرجان کا خول چڑھا رکھا ہے، جس کی ہنسی اور کہے بالکل کوکلے ہیں، اور اگر ان کہوں کو نہ چھوڑا جائے تو ان میں سے فقط لہو ٹپکے گا۔ اکثر زرجان رنج و علم سے گویا ہوا۔ میری زندگی ہے، میں جیسے چاہوں گزار دوں، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زرجان قدرے برہم ہوا۔ اپنی اس زندگی میں محبت کو شامل کر دو تو زندگی بہت حسین ہو جائے گی زرجان۔ عکس خوبصورتی سے گویا ہوا۔ محبت؟ زرجان حیرانی سے گویا ہوا۔ ان باتوں میں محبت کہاں سے آ گئی؟ محبت آئی نہیں ہے زرجان، بلکہ محبت تو پوری کائنات میں ازل سے موجود ہے۔ محبت ہی تو ہے جو زندگی میں حسین رنگ بھرتی ہے۔ محبت تو روح میں تحلیل ہونے والا جذبہ ہے۔ محبت تو جسم میں لہو بن کر دوڑتی ہے۔ محبت کسی صوفی کا سجدہ، محبت کسی مجنوں کا پاگل پن، محبت کسی سسی کا صحرا، محبت کسی فرحات کا تیشہ۔ محبت تو دنک کے رنگوں پر مشتمل ہے، اور ہر رنگ زندگی کی اذیتوں پر خودکار رنگ چڑھا کر آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ محبت تو سردیوں کی سنہری دھوپ ہے۔ جس طرح دھوپ کی تپش انسان کو سکون دینے کے ساتھ ساتھ جلساتی رہتی ہے، اسی طرح محبت بھی سکون دینے کے ساتھ اکثر اپنی تپش سے جلسہ بھی دیتی ہے، مگر اس سکون اور جلسنے میں بھی الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ اکثر زرجان جھومتے گویا ہوا۔ اس کے اندر کا زرجان ایسا ہوگا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ زرجان حیران تھا خود پر۔ محبت منوطو ہے زرجان، عکس نے محصور کن انداز میں کہا، اور تحلیل ہو گیا۔ محبت منوطو ہے۔ زرجان کے ارد گرد یہ الفاظ گردش کر رہے تھے۔ اس کے ذہن میں بہت سے سوال تھے، مگر عکس زرجان تحلیل ہو چکا تھا، فقط منوطو کہہ کر۔ حیدر اتنے دن کہاں تھے؟ نیلم نے شکوہ کنا لہجے میں کہا۔ آج چھٹی ہونے کے باعث وہ نیلم اور وقاص درانی سے ملنے آیا ہوا تھا۔ چاچی، آپ کو تو میری جاب کا معلوم ہے، نہ دن کا پتہ ہوتا ہے نہ رات کی خبر، اس لیے کسی سے ملنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ حیدر نے معذرت خواہ لہجہ اپنایا۔
بلا کیا ضرورت ہے تمہیں پولیس آفیسر بننے کی؟ اوپر سے پولیس والوں کے آئے دن ہزاروں دشمن بھی پیدا ہو جاتے ہیں، تمہیں بھی بائی کا بزنس سنبھالنا چاہیے تھا۔ نیلم گویا ہوئی۔ حیدر کی پولیس کی جاب اسے پسند نہیں تھی، ہمیشہ ایک دڑکا لگا رہتا، کہیں حیدر کو کچھ ہو گیا تو کیا فائدہ ایسی جاب کا؟ چاچی اگر ہر کوئی ایسا سوچنے لگے تو کوئی بھی پولیس کی فیلڈ میں نہیں آئے گا، پھر عام عوام کا کیا ہوگا؟ ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ہوتی ہے، اور ہم ہی تحفظ دینا چھوڑ دیں تو عوام میں ڈر و خوف پیدا ہو جائے گا۔ وہ اپنے حق کے لیے بھی کبھی آواز نہیں اٹھائے گی، کیونکہ عوام کو دن رات تحفظ دینے والے آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھ کر ملک کے حالات پر افسوس کا اظہار کر رہے ہوں گے۔ بھلا کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ حیدر شاید نیلم کی سوچ پڑ چکا تھا۔ بات تو سچ کہی ہے، نیلم کو اپنی سوچ پر افسوس ہوا۔ اگر تحفظ دینے والے محافظ ہی نہ ہو تو عام انسان در بدر ہو کر رہ جائے گا، پھر بھلا وہ کس کے پاس جائے گا اپنے حق کا انصاف مانگنے؟ یہ سب سوچ کر نیلم کو اور شرمندگی نے آ گھیرا۔ چاچی آپ کا بیٹا صبح سے بھوکا ہے اور اب دوپہر ہونے کو آئی ہے، میرے پیٹ میں اس وقت چوہے کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ حیدر نے ان کی شرمندگی دور کرنی چاہی۔ وہ میں تو بھول ہی گئی۔ نیلم نے سر پر ہاتھ رکھا اور حیدر کو وہی بیٹھنے کا کہہ کر خود کچن میں چلی گئی۔ اپنے موبائل میں میسیجز چیک کرنے کے مشاغل سے فارغ ہو کر اس نے سر اٹھایا تو نظر سیدھا دروازے کی چوکھٹ میں استادہ قندیل پر پڑی، جو سینے پر ہاتھ باندھے ابرو اچکائے حیدر کو ہی تک رہے تھے۔ اوہو، تو آج بڑے بڑے لوگ ہمارے غریب خانے میں تشریف لائے ہیں۔ ڈھیلے ڈالے ٹراؤزر پر لانگ شرٹ پہنے آہستہ روی سے چلتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ آج ہم بڑے لوگوں کو کوئی کام نہیں تھا، سوچا تم جیسے غریب لوگوں کو اپنا دیدار کرا دیا جائے۔ حیدر نے بھی قندیل کے انداز میں جواب دیا، پتہ ہے کل میں نے ایک مووی دیکھی، اس میں سیم تمہاری شکل کا جوکر تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے میں حیدر کو دیکھ رہی ہوں، اور اب تمہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اس جوکر کو دیکھ رہی ہوں۔ قندیل نے صوفے پر بیٹھ کر مزے سے کہا، جبکہ حیدر کی پیشانی پر سلوٹیں آ گئی۔ آسان لفظوں میں کہو مجھے کیا کہنا چاہتی ہو؟ حیدر نے خود کو جوکر کہنے سے اجتناب کیا۔